الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت کے فضل سے ہم نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہینے میں ولادت اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کی ہے ہم نے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقصد بعثت رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی بھی ہے اور اس پہ انشاءاللہ کریں گے بھی کہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے، انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرتے بھی رہتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ آج کی قرآن مقدس کی دو آیات، پہلی یہ ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر جملہ نوع انسانی کے لیے۔ یعنی یہاں اس آیت نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پوری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ ان کی رسالت کسی شہر، کسی ملک، کسی قوم، کسی بستی، کسی خاندان کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ اب اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی رسول اور کسی نبی کو عالمین کا رسول قرار نہیں دیا، کسی نبی کو عالمین کا نبی قرار نہیں دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کا نبی قرار دیا اور عالمین کا رسول قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو قرآن مقدس کی وہ آیت تھی جس میں ارشاد فرمایا گیا ہم نے آپ کو جملہ نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ہر مذہب و ملت اور قوم اور قبیلے سے ماورا انسانیت کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ اور یہاں پہ مثلا حضور علیہ السلام سے قبل موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام
نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اپنی قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل یعنی اپنی قوم کے لیے رسول بنا کر، اور وہ جو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل کی قوم کے لیے، تو اس قوم کو ایک بڑی ذلت سے نکالنا مقصود تھا، اور وہ قوم بنی اسرائیل کی جس ذلت میں گرفتار تھی وہ تھی غلامی کی ذلت۔ وہ کیا تھی؟ غلامی کی ذلت، یعنی فرعون نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلامی سے نکالنے کے لیے ارشاد فرمایا مجھے بھیجا ہے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے، چونکہ غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے۔ غلامی آدمی سے، حفیظ جلندری نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا، غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے، عمل دیتی ہے لیکن حسن نیت چھین لیتی ہے، عمل دیتی ہے لیکن حسن نیت چھین لیتی ہے۔ جہاد زندگی میں خنجر خون خوار کے ڈر سے، جہاد زندگی میں خنجر خون خوار کے ڈر سے غلام اپنی ہی گردن کاٹتے ہیں اپنے خنجر سے، غلام اپنی ہی گردن کاٹتے ہیں اپنے خنجر سے، جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ امت مسلمہ جس کا خمیازہ، غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے۔ غلامی بہت قسم کی ہوتی ہے، لیکن سب سے بری غلامی ضمیر کی غلامی ہے، جس میں روح مقید ہو جاتی ہے، روح کو پنجرے میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور روح کو ہرس اور ہوس کے پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ نکلنا چاہتی ہے مگر یعنی غلام سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر اس غلطی کو وہ آگے نکل کر ختم نہیں کر سکتا۔ تو غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے، عمل دیتی ہے لیکن حسن نیت۔ اسلام نے دار و مدار رکھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اس لیے غلام کی عبادتیں غلامانہ عبادتیں ہوتی ہیں، وہ نتائج پیدا نہیں کرتی۔ غلاموں کی دعائیں وہ خوف زدہ دعائیں ہوتی ہیں، وہ نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ غلاموں کی نہ دعا میں اثر ہوتا ہے اور نہ ان کے عمل میں، اس لیے کہ ان کی نیت غلامانہ ہوتی ہے، اس میں مکر ہوتا ہے، اس میں ہرس ہوتی ہے، اس میں ہوس ہوتی ہے، اس میں لومڑی کی طرح چالیں ہوتی ہیں، وہ مخلص نہیں ہوتا۔ تو غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے، عمل دیتی ہے لیکن حسن نیت، عمل ہوتا رہتا ہے مسلسل۔ غلام ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جس عمل میں اس کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غلام ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے جس میں اس کو کسی یعنی اس کو باطل لا الہ، اس لا سے اس کی جان جاتی ہے، چونکہ کلمہ کا جز ہے لا الہ، کلمے میں پہلے نفی ہوتی ہے اور بعد میں اثبات ہوتا ہے۔ کلمے میں پہلے کیا ہے؟ ہر جھوٹ کی، ہر مکر کی، ہر فریب کی، ہر دجل کی پہلے نفی ہے، ہر استحصال کی پہلے نفی ہے۔ جب جھوٹی خدائیوں کو پسپا کر دیا جاتا ہے تو پھر الا اللہ تو نہ بھی کہے تو الا اللہ ہو جاتا ہے، پھر الا اللہ نہ بھی بولے زبان سے تو الا اللہ، اللہ باقی رہ جاتا ہے، وہی پھر باقی رہتا ہے۔
تو بنی اسرائیل جو تھے فرعونیت کی غلامی سے ان کو نکالنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب پیغمبری کا کنسپٹ ہمارے ذہن میں یہ جانا چاہیے ہمیں۔ اب ہمارے ذہن میں اس وقت تعلیم یافتہ طبقے کے علاوہ یا شعور یافتہ طبقے کے علاوہ پیغمبری کا کنسپٹ یہی ہے کہ پیغمبر مخصوص ڈیل ڈول کا آدمی ہوتا ہے، مخصوص لباس کے ساتھ آتا ہے، مخصوص عبادات کے ساتھ آتا ہے، اور مخصوص ورد اور وظیفے کے ساتھ آتا ہے، اور مخصوص طریقے کی گدی سجاتا ہے اور چند نصیحتیں کرتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ذہن میں کنسپٹ یہ ہے، چونکہ ہمیں اس راہ پہ وہ راہیں ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی جس راہ میں ایک فرمایا تھا معین الدین چشتی اجمیری نے رحمت اللہ علیہ نے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، یہ ہے لا الہ، یہ ہے لا الہ، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اس انکار کی بنیاد جھوٹی خداؤں کی، مکر کی، فریب کی، استحصال کی، نفی کی بنیاد محمد مصطفیٰ کی امت میں سب سے پہلے حسین نے رکھی۔ یہ سب سے پہلے بنیاد کس نے رکھی؟ امام حسین نے۔ تو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے اور ان کو وعدہ کی زمین کی جانب جانے کے لیے میں اور کسی قوم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی اور قوم کے کام، حتیٰ کہ یہ دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی انجیل متی کا باب 15 اس میں یہ پڑھی جا سکتی ہے کہ ایک بڑھیا کنانی عورت بیمار تھی اور یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھی، وہ ایک بیمار تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ آپ کوڑے کو شفا دے دیتے، اندھوں کو بینا کر دیتے، مریضوں کو درست کر دیتے۔ تو وہ کنانی عورت، یہ انجیل کے باب اس میں لکھا ہوا ہے، آیت ورس اس کی 15 اور 25 مسیح علیہ السلام کی بات وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، ہاں اس کی بیٹی کہ میری بیٹی بیمار ہے اور مجھے شفا دے دیں، چونکہ آپ شفا دیتے ہیں۔ تو آپ کے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں انجیل کے اندر کہ میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، میری شفا بھی صرف ان کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے، میں کسی اور کو شفا نہیں دے سکتا۔ ذرا توجہ دیجئے، میں کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ پھر وہ آئی، پھر سجدے میں پڑی، تو اس عیسیٰ علیہ السلام کے یہ لفظ پھر لکھے ہوئے ہیں کہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے ڈال دوں۔ یہ انجیل کے الفاظ ہیں، مگر ثابت یہ ہوا کہ ہر رسول اور ہر نبی اپنی قوم کے لیے تھا، مگر جب سلسلہ پچھلی نبوتوں کا، رسالتوں کا ختم ہوا تو اللہ نے دائمی طور پر اس رسول کو بھیجا جو ہر درد مند کی دعا تھا، ہر چارہ گر کا درد مند تھا، جو مساوات کا حامی تھا، جو اخوت کا بانی تھا، اور جو محبت کا جوہری تھا، اور جو اخلاص کا منبع تھا، اور جو صبر کا معدن تھا، اور جو خاکساری کا نمونہ تھا، اور جو رحمت ربانی کا پتلا تھا، اور جو اولی انسان تھا، آخری رسول تھا۔ وہ رسول بھیجا جس نے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آؤ جس کے درد کو کوئی شفا نہ دے سکے میں محمد اس کو شفا دوں گا، آؤ جس کے دکھ کا درما کسی کے پاس نہ ہو میرے پاس اس کا درما موجود ہے، میں اس کا علاج کروں گا۔ تو فرمایا ہمارے رسول عالمین کے رسول ہیں، ہمارے رسول عالمین کے رسول ہیں۔
نہ کسی قوم کے، نہ کسی قبیلے کے، نہ کسی فرد کے، نہ کسی اور کے۔ فرمایا میں عالمین کا۔ یہ تو تھی نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو نوع انسانی کے لیے بھیجا۔ پھر نبوت کے مبعوث ہونے پہ حضور اسلام کی بعثت کے وقت پھر یہ آیت اتری جس کا اعلان حضور اسلام نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، الناس کا لفظ استعمال، یا ایھا الناس، او لوگو، اے میرے حبیب پیغمبر، ساری انسانیت کو مخاطب ہو کر کہہ دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری انسانیت کو مخاطب ہو کر کے یہ اعلان فرما دو اے میرے حبیب کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں رسول بن کے آیا ہوں، تم سب کی طرف میں رسول بن کے، الذی لہ ملک السماوات والارض، میں کس کی طرف رسول بن کے آیا ہوں؟ وہ اس کی طرف سے جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ تو فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو کافۃ للناس بنا کے بھیجا۔ حضور نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سابقہ نبیوں ہی کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ عالمی رسول نہیں تھے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت یا دین عیسوی وہ عالمی دین نہیں، دین نصارہ عالمی دین نہیں، دین یہودیت عالمی دین نہیں، عالمی دین بھی اسلام ہے، اور عالمی رسول بھی محمد مصطفیٰ ہے، اور عالمی کتاب بھی قرآن حکیم ہے، اور عالمی امت بھی امت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا شعور اتنا بلند ہے، سب سے بلند تر شعور انسانیت میں اسی شخص کا ہے جس نے اپنے خالق کو پہچان لیا، جس نے اپنے خالق کو، جس نے اپنے مالک کو پہچان لیا، وہ بلند ترین شعور کا مالک ہے۔ وہ کسی درخت کی پوجا نہیں کرتا، پھر کسی سانپ کی پوجا نہیں کرتا، پھر کسی بندر کی پوجا نہیں کرتا، پھر کسی جانور کی پوجا نہیں کرتا، پھر کسی درخت کا پجاری نہیں، کسی مقتدر کا پجاری نہیں، کسی انسان کا پجاری نہیں، وہ خالق انسان کا پجاری رہتا ہے۔ بس یہ سب سے بڑا شعور ہے جو امت مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ نے دیا، جس شعور کی بیس رکھ دی گئی لا الہ الا اللہ۔ ہم کسی طاقت کو نہیں تسلیم کرتے سوائے اس طاقت کے جس طاقت کے دروازے تک ہمیں محمد مصطفیٰ نے پہنچا دیا۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمی انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ سارے نبی اپنے اپنی قوموں کے نبی تھے، بعض رسول، بعض نبی اپنے خاندان کے نبی تھے، بعض نبی محلے کے تھے، بعض قریے بستی کے، مگر یہ جو رسول آئے، پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کو اتنا عام کیا کہ ملائکہ کے بھی رسول محمد مصطفیٰ، جنات کے بھی رسول محمد مصطفیٰ، اور انسانوں کے رسول بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سب مخلوق کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ عالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رہی بات کہ وہ عالمین کے رسول بنائے، کیا وہ کنٹینیو عالمین کے رسول ہیں یا ان کی رسالت کا ڈیوریشن پیریڈ ختم ہو گیا؟ اب یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ بس وہ کچھ وقت کے لیے بنائے تھے عالمین کے رسول، یا ختم ہو گیا پیریڈ، یا کنٹینیو ہے؟ تو قرآن مقدس دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ارشاد فرمایا گیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، میں نے
عالمین کا آخری رسول اس لیے آپ کو بنایا ہے کہ اب میں یہ ثبت کر دینا چاہتا ہوں، کائنات کی ہر شے پہ یہ رقم کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ رسول ہی بس آخری رسول ہوگا، میرا یہ نبی ہی بس آخری نبی ہوگا۔ اس کے بعد نہ کسی نبی کو پیدا کروں گا، نہ ہی کسی نبی کی ضرورت محسوس ہوگی، اور نہ اس کے بعد کسی رسول کو پیدا کروں گا، نہ ہی کسی رسول کی ضرورت۔ یہ رسول میرا آخری رسول ہے، یہ نبی میرا آخری نبی ہے۔ اور اس پہ آپ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن نے ایک پیش گوئی کے طور پہ فرمایا کہ یہ حبیب محمد مصطفیٰ یہ آخری کیا ہیں، ایک ایسا میسج، ایک ایسا پیغام اللہ پاک نے دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس پہ غور کیجئے ذرا۔ اس میسج کے بعد دنیا میں کیا ہوا وہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسی پیش گوئی تھی جو من جانب اللہ تھی کہ میرے رسول کے بعد کوئی اور رسول، یہ اللہ کی پیشن گوئی تھی کہ میرے رسول کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ مثلا اسی وقت کے دوران دیکھیے ایران کی سرزمین کہ وہاں ہزاروں سال تک متواتر ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں مذہب کا بانی آتا رہا۔ مذاہب کے کیا آتے رہے؟ بانی آتے رہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد آتے رہے مسلسل۔ ہندوستان کی سرزمین ہے کہ یہاں کروڑوں سال تک مہارشی، ایک کے بعد رشی، دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، مسلسل آتے رہے۔ پھر بنی اسرائیل کے حالات پڑھیے، جہاں ایک وقت میں 2 4 4 5 5 نبی ہوتے رہے۔ ذرا اس تسلسل کو آپ ذہن میں بٹھائیے۔ مصریوں، چینیوں نے بھی سینکڑوں سال تک اپنے اندر نبوت اور رسالت ہونے کے دعوے کیے کہ ہمارے اندر بھی نبی اور رسول ہیں، لیکن ذرا مجھے بتائیے، ذرا ذہن میں اس بات کو بٹھائیے کہ جب قدرت الہیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے اس رسول کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا اور میرے اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، سچے مذہب میں تو کیا آنا تھا، باطل مذاہب کے بھی تمام کے تمام دروازے بند ہو گئے، باطل مذاہب کے بھی تمام دروازے، نہ زرتشتیوں میں کوئی آیا، نہ عیسائیوں میں کوئی آیا، نہ یہودیوں میں کوئی آیا، کسی مذہب نے نئے رسول کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اندازہ لگائیے ذرا، کسی مذہب نے کسی نئے رسول کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ اب سورج طلوع ہو چکا ہے، اب اس کے سامنے کسی کی نبوت کا چراغ نہیں جلے گا، اب اس سورج کے سامنے کسی کی نبوت کو ہم روشن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تمام یہ بات آپ نے ذہن میں جب رکھ لی تو اب آئیے ہم، یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ کسی دوسرے مذہب کے اندر بھی یہ دعویٰ، اس کے بعد جب یہ قرآن نے پیش گوئی کر دی تھی، اس کے بعد کسی رشی، کسی مہارشی، کسی اور شخص کی کوئی ایک دعویٰ بھی موجود نہیں ہے، نہ ہندو مذہب میں، نہ جین مت میں، نہ بدھ مت میں، نہ زرتشت میں، نہ کنفیوشس میں، اس کے بعد کوئی رشی، کوئی مہارشی، کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے پروردگار نے جانا تھا کہ یہ میرا رسول عالمین کا رسول ہے، بس یہ عالمین کا رسول ہے، اس کے بعد کہیں کوئی اور طاقت ہم دنیا پہ قبول نہیں کریں گے۔ ہماری روحانی طاقت کا مرکز صرف مکہ ہوگا جو توحید کا مرکز ہوگا، اور ہماری طاقت کا مرکز صرف مدینہ ہوگا جو رسالت کا مرکز ہوگا۔
وہاں میری توحید، الوہیت، یکتائیت، احادیت کا تذکرہ ہوگا، اور یہاں میرے محبوب کی، میرے حبیب کی محمدیت، مصطفیت اور محبوبیت کا تذکرہ ہوگا۔ اب یہ کائنات میں صرف مجھے پہچانو گے یا میرے رسول کو پہچانو گے؟ آپ نے دیکھا کہ کسی اور مذہب میں بھی کوئی رسول پیدا، کوئی اور کسی مذہب نے دعویٰ نہیں کیا کہ رسول کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی اور رسول تشریف آیا ہے۔ اب ذرا اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک اسناد صحیحہ کے ساتھ ثابت، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ و ترک منہ موضع لبنۃ وطاف به النظار يتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنۃ فکنت انا صددت موضع اللبنۃ ختم بی البنیان و ختم بی الرسل۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا قصر، خوبصورت محل پروردگار بنا چکا تھا، خوبصورت محل پروردگار عالم نے تعمیر کر دیا تھا، ایک اینٹ کی اس میں گنجائش صرف رہتی تھی۔ ہر کوئی آتا دیکھتا تھا کہ یہ محل کتنا خوبصورت ہے، مگر یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی ہوگی، یہ اینٹ اس کے اندر کیوں نہیں لگائی ہوگی؟ محل بن گیا، خوبصورت تھا، ہر کوئی دیکھتا اس کی تعریف کرتا کہ ہر اینٹ اپنی جگہ پہ خوبصورت لگی ہوئی ہے، اتنا دیدہ زیب محل ہے، مگر یہ ایک اینٹ بیچ میں رہ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اینٹ میں تھا، وہ پروردگار نے جو ہی لگا دیا قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اب اس قصر نبوت میں کسی نبی اور کسی رسول کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ پھر دوسری حدیث پاک سنیے، ارشاد فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جبیر ابن مطعم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد انا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد سنیے، آپ نے فرمایا، جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا، حضور فرماتے تھے میرے کئی نام ہیں، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زمین پہ جس قدر میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں اتنی کوئی نہیں کرتا، میں اپنے رب کی ثنا اور حمد کرتے کرتے محمد ہو گیا، یعنی مجھ سے زیادہ کسی نے عبادت اور کسی نے حمد نہیں کی۔ میں احمد ہوں، جس قدر میں نیچے حمد کرتا ہوں رب کی، اسی قدر آسمانوں پہ فرشتے اور خدا تعریف کرتے ہیں میری، نیچے میں اس کی تعریف کر کے محمد ہو گیا، اوپر وہ میری تعریف کرتا ہے میں احمد بن گیا۔ زمینوں میں میں محمد ہوں اور آسمانوں میں میں احمد ہوں۔ میں احمد کیوں ہوں کہ مجھ سے زیادہ جتنی تعریف میری اوپر میرا رب اور فرشتے کرتے ہیں اتنی اور کسی کی نہیں، اوپر والا اس نیچے والے کی تعریف کر رہا ہے اور یہ نیچے والا اس اوپر والے کی تعریف کر رہا ہے۔ توجہ دیجئے، یہ نیچے کی تعریف کر رہا ہے، وہ اوپر والے کی تعریف یہاں پہنچتی ہے تو نعت بن جاتی ہے، اور اس کی تعریف وہاں
پہنچتی ہے تو حمد بن جاتی ہے۔ اس کی تعریف وہاں پہنچی تو حمد و ثنا بن گئی، اوپر والے کی تعریف نیچے پہنچی تو نعت مصطفیٰ بن گئی۔ توجہ دیجیے، پھر فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا ایک نام احمد بھی ہے، پھر میں ماہی بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، جی میں ماہی بھی ہوں، جند میری ماہی ماہی کوک دی، میں ماہی بھی ہوں۔ فرمایا میں ماہی ہوں، اللہ نے میرے لیے مجھ سے کفر کو محو کر دیا، میں ماہی ہوں، ماہیا جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے فرید، بابا فرید، خواجہ غلام فرید، جی ماہی، وہ ماہی یہ ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں ماہی ہوں، یمح اللہ، اللہ میرے ذریعے زمین پہ سارے کفر کی تاریکیوں کو مٹا رہا ہے۔ میں ماہی اس لیے ہوں کہ کفر مٹ رہا ہے، میں ماہی اس لیے ہوں کہ توحید کی روشنی پھیل رہی ہے، یہ میں ماہی ہوں۔ پھر فرمایا میں حاشر بھی ہوں، میرا ایک نام حاشر ہے، حاشر ہے، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میرا ایک نام حاشر ہے، اللہ نے میرے ذریعے، اچھا میں حاشر ہوں کہ لوگ قیامت کو میرے بعد اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کسے اٹھایا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھنے والوں میں، جیسے یہاں آنے والوں میں پہلے آدم تھے، وہاں اٹھنے والوں میں پہلے مصطفیٰ ہوں گے۔ اس زندگی کی ابتدا آدم سے ہوئی ہے، مادی زندگی کی ابتدا آدم سے ہوئی ہے، اور اس نورانی، روحانی، عرفانی، وجدانی زندگی کی ابتدا محمد مصطفیٰ سے ہوگی۔ یہ مادی زندگی تھی، وہ روحانی زندگی ہے۔ مادی کی زندگی کی ابتدا آدم سے ہوئی، اور اگلی زندگی کی ابتدا مصطفیٰ سے ہوگی۔ یہاں آدم پہلے نیچے اترے، وہاں مصطفیٰ پہلے اٹھیں گے۔ یہ کس کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں میری نہ کوئی منطق شامل ہے، نہ میرا کوئی فلسفہ شامل ہے۔ میں ایسی منطق، ایسے فلسفے، ایسی ہر چیز سے بہت دور ہوں۔ میرے پاس صرف وہی دین ہے سادہ جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے، وہی آپ تک پہنچا رہا۔ حضور نے فرمایا انا محمد، انا الماہی، انا احمد، انا الحاشر، میں حاشر ہوں، قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھایا مجھے جائے گا، باقی سب میرے بعد اٹھیں گے، باقی سب میرے بعد اٹھیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب بھی بہت خوبصورت نام ہے، عاقب بہت خوبصورت نام ہے، حاشر بہت خوبصورت نام ہے، احمد بہت خوبصورت نام ہے، محمد بہت خوبصورت نام ہے، ماہی بہت خوبصورت نام ہے۔ یہ سب حضور کے نام ہیں۔ ان ناموں پہ بچوں کے نام بھی رکھا کریں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو فرمایا میں عاقب ہوں، والعاقب الذی، سنو، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، اور عاقب کی تشریح بھی حضور خود فرماتے ہیں، انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور عاقب کی تشریح بھی خود فرماتے ہیں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، جس کے بعد کوئی نبی
نہ ہو۔ اب آپ سمجھ گئے ساری بات کو؟ یہ سارا فرمان کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ بات شروع ہوئی یہاں سے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے حبیب اور میرے رسول، میں نے آپ کو عالمی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تیرا دین عالمی دین ہوگا، تیری امت عالمی امت ہوگی، اور تیری کتاب عالمی کتاب ہوگی۔ سنو ذرا سنو، یہ 21ویں صدی آ گئی ہے اس اعلان کو پوری طرح ظاہر کرنے کے لیے کہ دین محمدی عالمی دین ہے، کتاب محمدی عالمی کتاب ہے، رسالت محمدی عالمی رسالت ہے، رسالت محمدی، نبوت محمدی عالمی نبوت ہے۔ اور یہ سب چیزیں حضور علیہ السلام کے آپ کے فرمان سے اللہ نے بھی فرمایا۔ اب پھر حضور علیہ السلام سے خود کہلوایا گیا کہ میرے حبیب اعلان فرما دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کافۃ للناس، میں سب عالمی رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ کسی بستی کا رسول نہیں، یہ صرف مدینے کا رسول نہیں ہے، یہ صرف مکے کا رسول نہیں ہے، یہ صرف مصریوں کا رسول نہیں ہے، یہ صرف بنو قریظہ کا رسول نہیں ہے، یہ صرف بنو ہاشم کا رسول نہیں ہے، یہ صرف قریش کا رسول نہیں ہے، دنیا کا ہر وہ فرد جو اس کی رسالت کو تسلیم کر لے یہ اس کا رسول ہے، یہ اس کا رسول ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ یہ دین جس کے ہم پیروکار ہیں، یہ دین عالمی دین ہے، یہ دین عالمی دین ہے۔ یہ رسول جس کے ہم غلام ہیں یہ عالمی رسول ہے، اور یہ کتاب اور قانون جو ہمارے پاس ہے یہ عالمی کتاب ہے، عالمی کتاب ہے، عالمی رسول ہے، اور یہ امت عالمی امت ہے۔ ہم کسی ملک میں مقید نہیں ہیں، جس طرح اقبال نے کہا تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم کسی ملک کے پابند، ہم کسی سرحد کے پابند، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ ہم عالمی انسان ہیں، ہم عالمی انسان ہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے، ہم عالمی انسان ہیں، عالمی رسول رکھتے ہیں، عالمی نبوت رکھتے ہیں، عالمی کتاب رکھتے ہیں۔ دنیا کے جو باقی مذاہب ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں، کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو یا کیپٹلزم ہو یا کوئی بھی ہو، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسان ایک اچھا شہری بن جائے، برطانیہ کا ایک اچھا شہری۔ مجھے بتائیے وہ یہاں پہ بھی ایک اچھا شہری ہوگا؟ اس کے شہر کے اپنے قوانین، ہمارے شہر کے۔ امریکہ کا ایک اچھا شہری، مجھے بتائیے کیا افغانستان میں اچھا شہری ہوگا؟ اس کے ملکی قوانین اپنے، اس کے ملکی قوانین اپنے۔ لیکن ایک اچھا شہری، ایک اچھا شہری بنانا یہ دیگر ملکوں کا اور مذاہب کا اور ازموں کا کام ہے، اچھا انسان بنانا یہ دین کا کام ہے۔ دین کیا کہتا ہے کہ ہم اچھے شہری نہیں بناتے، ہم اچھے انسان بناتے ہیں۔ مثلا برطانیہ میں ایک اچھا شہری، گامے کو لے لیجئے، وہ یہاں سے چلا گیا، ماجے کو لے لیجئے، وہ یہاں سے چلا گیا، برطانیہ میں ڈرائیونگ سیکھی اس نے، گاڑی چلا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی چلائے تو جہاں بریک لگانی ہے وہاں لگ جائے گی۔ مگر وہی گاما جب یہاں غلام رسول بن کے آ جائے، وہ یہاں پہ جب آ جائے، وہ کھلی آنکھوں سے بھی ریڈ اشارہ کراس کر جائے گا، کیونکہ وہ ایک اچھا شہری تو بن گیا تھا مگر ایک اچھا انسان نہیں بن سکا تھا۔ اگر ایک اچھا انسان بن جاتا
تو وہ ہر ریڈ لائٹ اور ہر ریڈ نشان کو دیکھ کر رک جاتا کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو اسلام کیا بناتا ہے؟ ایک اچھا شہری نہیں، اچھا جو واشنگٹن میں بھی اچھا ہو، جو مکے میں بھی اچھا ہو، جو مدینے میں بھی اچھا ہو، جو اسلام آباد میں بھی اچھا ہو۔ اسلام عالمی رسول بنا کے بھیجا، اور اس عالمی رسول کو عالمی قوانین دے کر بھیجا، عالمی کتاب دے کر بھیجا، جس کتاب کے اتنے سنہری اصول ہیں کہ وہ جہاں بھی چلا جائے گا ایک اعلیٰ انسان نظر آئے گا، ایک اعلیٰ انسان نظر آئے گا۔ اور یہی بات کہہ کے آگے ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے پھر اجازت چاہوں کہ آپ نے سن لیا کہ ولیکن رسول اللہ، یہ حبیب محمد مصطفیٰ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ کے رسول کہنے کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ رسول ہیں، فرمایا ارسلناک کافۃ للناس، سب انسانوں کے رسول ہیں، یعنی آپ کی رحمت سے یہودی کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، عیسائیت کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ کوئی مسلمان رحمت اللہ العالمین کا خاص ٹھیکیدار نہیں، جو بھی حقدار ہوگا وہ رحمت سے استفادہ کرے گا، جو بھی حقدار ہوگا، کسی پہ اجارہ داری نہ، خدا کی خدائی کی کسی اجارہ داری کسی نے سنبھال رکھی ہے۔ جو بھی خدائی قوانین کا پابند ہوگا، جو بھی مصطفی قوانین کا پابند ہوگا، جو بھی اچھا انسان بنے گا، وہ اس سے استفادہ ضرور۔ ایگریکلچر کے کچھ قوانین ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ میں عبداللہ کی سرزمین میں ٹریکٹر چلا، پانی لگا جی، اور سب کچھ ہوا، بیج ڈالا، پھر رام چندر جی کی ساتھ ملتی تھی، اس میں بھی سارا کچھ عمل وہی ہوا جو ایک مسلمان نے کیا۔ کیا رب نے ایسا کیا پھر کہ عبداللہ کی فصل کو ذرا سج دج دے دے، ایک ایک کے ساتھ 10 چھلیاں لگا دے، اور رام چندر جی کو اس کے کافر ہونے کی سزا دی ہے کبھی رب نے؟ جی، کیونکہ وہ ایگریکلچر، زرعی قوانین، اس کے تمام چیزیں وقت اور سارے کے سارے برابر چل رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر رہنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم عبداللہ ہیں اس لیے خدا کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہماری مدد کرے؟ ہم غلام رسول ہیں اس لیے خدا کے اوپر اور رسول کے اوپر ذمہ داری ہے یہ کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے رسول کی رسالت کو مان کر، لہذا رسپانسبلٹی ہے ان کی کہ ہماری فصلیں اچھی ہوں، ہماری نسلیں اچھی ہوں، کرتوت ایک بھی نہ کرو، اور فصلیں اچھی ہونے کا اور نسلیں اچھی ہونے کا احسان جتاؤ مصطفیٰ پہ اور خدا پہ۔ دنیاوی قوانین رام چندر کے لیے بھی وہی ہے، عبداللہ کے لیے بھی وہی ہیں، ودیال شرما جی کے لیے بھی وہی ہیں، رتن سنگھ اور چرن سنگھ کے لیے بھی وہی ہیں، لیکن آخرت کے قوانین عکس ہوگا تیری اس کھیتی کا جو یہاں تو بیج رہا ہے۔ تو اس میں آخری ایک بات حدیث عرض کر کے چاہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فضلت علی الانبیاء بستۃ، حضور نے فرمایا سارے رسول اور سارے نبی ہیں، مگر کیا ہے؟ فرمایا مجھے سب نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت دے دی گئی ہے۔ سارے نبیوں پر میں 6 باتوں میں کیا رکھتا ہوں؟ یہ فضیلت مجھے دی گئی ہے، یعنی فرمایا کہ میں فضیلت رکھتا ہوں۔ نو نبی نے ایسا کبھی تاریخی کوئی جملہ بھی نہیں بولا، بھول کر بھی نبی نے کوئی ایسا جملہ نہیں بولا کہ میں موسیٰ پہ فضیلت رکھتا ہوں، میں عیسیٰ پہ فضیلت رکھتا ہوں، میں فلاں پہ فضیلت رکھتا ہوں، میں فلاں سلسلے کا ہوں۔ نہیں، رسول کی زبان سے کبھی ایسا لفظ صادر ہی پوری ہسٹری میں جس میں یہ کہا ہو کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ رسول کیا کہتا ہے؟ فضلت، مجھے فضیلت دینے والے نے، مجھے فضیلت دینے والے نے فرمایا 6 باتوں پر نبیوں پر فضیلت دی ہے۔
پہلی فضیلت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، میں کوئی لمبا خطاب اور لمبی تقریر نہیں کرتا، میں 2 جملے بولتا ہوں، میں 2 جملے بولتا ہوں، اور وہ میرے 2 جملے ایسے ہوتے ہیں جن کی میری امت آنے تک تفسیر کرتی ہوئی ہزاروں تفسیریں کر دے گی۔ میں جامع الکلم ہوں، میں جامع الکلم ہوں، میں 2 جملے بولتا ہوں بس، میں نے کہہ دیا رب العالمین بس۔ اب میرے امت کے اہل علم کی تلاش ہے، تحقیق ہے، وہ گئے رب کون ہوتا ہے، عالمین کیا چیز ہے، میں صرف اتنے 2 جملے بولوں گا، جوامع الکلم وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے پروردگار عالم نے مجھے رعب سے میری مدد کی، 1 میل کی مسافت پہ کوئی میرا دشمن ہوگا، وہ برے ارادے سے وہاں سے چلنے کی کوشش کرے گا، مگر میرا دبدبا، میرا رعب پروردگار اس پہ ایسا ڈالے گا کہ اس کی ٹانگیں وہیں کانپنا شروع ہو جائیں گی۔ مجھے رعب کے ساتھ دعوت دی گئی ہے، طاقت دی گئی ہے، مدد دی گئی ہے۔ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، پہلا جملہ بولا حضور نے جوامع الکلم، یہ جملے جتنے بولے حضور نے، احادیث اٹھا کے دیکھیے، بس اتنے جملے بولے 23 سال میں، اور ان کی تشریح ہے لاکھوں کروڑوں لائبریریاں بھر گئی ہیں، بھر گئی ہیں۔ جوامع الکلم، میرے رسول جامع الکلم۔ پھر فرمایا مجھے نصرت بالرعب، بری نیت سے آنے والا چل کے نیت آئے گا تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی، مجھ تک پہنچے گا نہیں، لیکن اگر راستے میں ہی اچھی نیت کر لے گا، فاروق اعظم کی طرح اچھی ہی نیت کر لے گا تو میرے پاس پہنچے گا، تو مجھے ایسا میٹھا تصور کرے گا کہ کسی اور در پہ جائے گا ہی نہیں، کسی اور دروازے پہ جائے گا ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ مال غنیمت ہم پر حلال کیا گیا، وہ مال جو دشمن سے چھینا جاتا ہے۔ پھر فرمایا روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد اور سبب طہارت بنا دیا گیا۔ عیسائی کی نماز، یہودی کی نماز، اس کی عبادت گرجے میں، اس کی سینیگاگ میں، ایک کی چرچ میں، ایک کی مندر میں، ایک کی گردوارے میں ہوگی، مگر میرا امتی زمین کے جس خطے پہ بھی میرے رب کے آگے سجدہ ریز ہونا ہوگا، سجدہ ریز ہو جائے کہ ساری زمین میرے لیے، جس دن میرا قدم زمین پہ لگا تھا اسی دن میرے رب نے ہر زمین کا ذرہ پاک کر دیا، زمین کا ہر ذرہ پاک کر دیا۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، میرے آنے کی دیر تھی کہ ساری کی ساری روئے زمین پروردگار نے پاک کر دی۔ یہ ہے وہ حبیب۔ اور بھی فرمایا مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا، یہ جو میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ پھر فرمایا میری ذات پر انبیاء کا خاتمہ ہوا، میری ذات پر نبیوں کا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، پروردگار نے نبی میرے بعد ختم کر دیے۔ یہ تھی وہ آج کی گفتگو جو ہم نے کی، اور آخری خلاصہ کہ ہم عالمی امت ہیں۔ گلیوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، لڑائیوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، فرقہ واریت میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، ذہنوں کو گھٹن سے نکلو، دلوں کو کشادہ کرو، صاحب بصیرت بنو، اعلیٰ سوچ پیدا کرو۔ امت مسلمہ علم کی طرف بڑھو، پیار کی طرف بڑھو، محبت کی طرف بڑھو، شجاعت کی طرف بڑھو، بہادری کی طرف بڑھو، نڈر ہو جاؤ اور عالمی انسان بن جاؤ تاکہ عالمی رسول کی امت بن سکو۔ پروردگار میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا۔